بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، حصہ اول، پارٹ نمبر 30، پیج نمبر 326۔ پس معجزہ دراصل براہ راست خدا تعالیٰ کا فعل ہے جو بغیر اسباب کے ایک صادق کی صداقت کے لیے وجود میں آتا ہے، اور وہ کسی اصول و قوانین پر مبنی نہیں ہوتا کہ ایک فن کی طرح سیکھا جائے، اور نبی ہر وقت اس کے کر دکھانے پر قادر ہو، تا وقت یہ کہ مخالفین صداقت کے سامنے بطور تحدی چیلنج اس کو دکھانے کی ضرورت پیش نہ آ جائے۔ سو جب وہ اہم وقت آتا ہے اور نبی خدا سے رجوع کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کی جانب سے اس کو کر دکھانے کی قوت عطا ہو جاتی ہے، بخلاف سحر اور جادو کے کہ وہ ایک فن ہے کہ جس کو اس کے اصول و قوانین کی پابندی کے ساتھ ہر فن داں ساحر ہر وقت کام میں لا سکتا ہے۔ اس کے اسباب اگرچہ عام نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، لیکن اس فن کے تمام واقف کار اس سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے وہ دوسرے علوم فنون کی طرح مدون و مرتب فن ہے جس کو مصریوں، چینیوں اور ہندیوں نے بہت فروغ دیا اور حد کمال کو پہنچایا۔ یہ مسئلہ کی علمی حیثیت ہے کہ جس سے معجزہ اور سحر کی حدود قطعاً جدا اور ممتاز ہو جاتی ہیں۔ رہا حس اور مشاہدہ کا معاملہ تو معجزہ اور سحر میں یہ فرق ہے کہ ساحر کی عام زندگی خوف و دہشت، ایذا رسانی اور بدعملی سے وابستہ ہوتی ہے، اور لوگ اس نظر سے ساحر سے خوف کھاتے ہیں یا اس کے سامنے مرعوب ہو جاتے ہیں، بخلاف نبی اور رسول کے کہ اس کی تمام زندگی صداقت، خلوص، مخلوق خدا کی ہمدردی و غم گساری اور تقوی و طہارت سے وابستہ ہوتی ہے، اور اس کا کیر کٹر بے داغ اور صاف اور روشن ہوتا ہے، اور وہ معجزہ کو پیش نہیں بناتا بلکہ خاص اہم موقع پر صداقت اور حق کی حمایت میں اس کا مظاہرہ کرتا ہے، اور وہ ایسے وقت معجزات دکھاتا ہے جبکہ دشمن بھی اس کی عصمت و صداقت اور کیر کٹر کی پاکیزگی کے پہلے سے معترف ہوتے ہیں، مگر اس کی دعوت کو یا شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یا جحود و انکار کے نقطۂ نظر سے اور پھر اس سے معجزہ کے طالب ہوتے ہیں۔ نیز اگر سحر اور معجزہ کا مقابلہ آن پڑے تو معجزہ غالب رہے گا، اور اعلیٰ سے اعلیٰ سحر بھی مغلوب و عاجز، اور اس کا عکس محال اور ناممکن ہے۔ چنانچہ ساحرین اور انبیاء و رسل کے مقابلہ کی تاریخ اس کی شاہد عدل ہے۔ الحاصل، موسیٰ کو عصا اور ید بیضاء کے نشانات معجزہ اس لیے عطا کیے گئے کہ ان کے زمانے میں مصر سحر اور جادو کا مرکز تھا، اور فن سحر شباب پر، اور مصریوں نے تمام دنیا کے مقابلہ میں اس کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔ لہٰذا سنت اللہ کا تقاضا یہ تھا کہ ایسے زمانہ میں موسیٰ کو ایسے نشانات معجزات عطا کیے جائیں جو اسی نوع سے متعلق ہوں، تاکہ جب انکار پر اصرار حد سے بڑھ جائے اور معاندین و مخالفین اپنے محیر العقول سحر اور جادو کے ذریعے ان کے مقابلے پر آ جائیں تو خدا کے نشان، معجزات و آیات اللہ مخالفوں کو یہ باور کرا دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو قوت و طاقت ہے وہ انسانی صنعتوں اور عجوبہ کاریوں سے بلند اور بشری دسترس سے باہر ہے، اور اس طرح عوام و خاص کو ان کی صداقت اور ان کے من اللہ ہونے کا یقین آ جائے، اور خواہ زبان اقرار کرے یا نہ کرے، لیکن ان کا عجز اور ان کی درماندگی علی رؤوس الاشہاد ان کے دلوں کے اقرار کی شہادت دینے لگے۔ حضرت موسیٰ اور ساحروں کا مقابلہ۔ بہرحال یوم جشن آ پہنچا۔ میدان جشن میں تمام شاہانہ کروفر کے ساتھ فرعون تخت نشین ہے، اور درباری بھی حسب مراتب بیٹھے ہیں، اور لاکھوں انسان حق و باطل کے معرکہ کا نظارہ کرنے کو جمع ہے۔ ایک جانب مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے ساز و سامان سحر سے لیس کھڑا ہے، اور دوسری جانب خدا کے رسول، حق کے پیمبر، سچائی اور راستی کے پیکر حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں۔ فرعون بہت مسرور چار ہے، اور اس یقین پر کہ ساحرین مصر ان دونوں کو جلد ہی شکست دے دیں گے، ساحروں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے اگر تم نے موسیٰ کو شکست دے دی تو نہ صرف انعام و اکرام سے مالا مال کیے جاؤ گے بلکہ میرے دربار میں خاص جگہ پاؤ گے۔ ساحر بھی اپنی کامیابی کے یقین پر فرعون سے اپنے اعزاز و اکرام کا وعدہ لے رہے ہیں، اور مستقبل کے تصور سے بہت شاداں اور مسرور ہیں۔
وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ اعراف اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا اگر وہ موسیٰ پر غالب آ جائیں تو ہمارے انعام و اکرام ہے۔ فرعون نے کہا ضرور، اور یہی نہیں بلکہ مقربین بارگاہ شاہی بنو گے۔ فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم وقیل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔ سورہ شعراء۔ پھر وعدہ کے دن جادوگر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم اس میدان میں جمع ہوگے، شاید ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ غالب رہیں۔ سو جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا ہمارے لیے انعام ہے اگر ہم غالب رہیں؟ فرعون نے کہا ہاں، اور تم اس صورت میں ہمارے مقربین میں سے ہوگے۔ جادوگروں نے جب اس طرف سے اطمینان کر لیا تو اب حضرت موسیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، مگر قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو چیلنج کریں، حضرت موسیٰ نے حق تبلیغ ادا فرماتے ہوئے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا تمہاری حالت پر سخت افسوس ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تم ہم کو جادوگر کہہ کر خدا پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ، مجھ کو ڈر ہے کہیں وہ تم کو اس بہتان طرازی کی سزا میں عذاب دے کر تم کو جڑ سے نہ اکھاڑ پھینکے، کیونکہ جس کسی نے بھی بہتان باندھا ہو نامراد ہی رہا۔ لوگوں نے یہ سنا تو آپس میں رد و قد شروع کر دی اور سرگوشیاں کرنے لگے، اور درباریوں نے یہ حال دیکھا تو یہ جادوگروں کو مخاطب کر کے کہنے لگے یہ دونوں بھائی بلا شبہ جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جادو کے زور سے تم کو تمہارے وطن سے نکال دیں اور تم پر غلبہ کر لیں۔ تم اپنا کام شروع کرو اور پرے باندھ کر موسیٰ کے مقابلہ میں ڈٹ جاؤ، آج جو بھی غالب آ جائے گا وہی کامیاب ثابت ہوگا۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى۔ سورہ طٰہٰ۔ موسیٰ نے کہا افسوس تم پر، دیکھو اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی عذاب بھیج کر تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔ جس کسی نے جھوٹ بات بنائی وہ ضرور نامراد ہوا۔ لوگ آپس میں رد و قد کرنے لگے اور پوشیدہ سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ پھر درباری بولے یہ دونوں بھائی ضرور جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور پھر تمہارے شرف اور تمہاری عظمت کے مالک ہو جائیں، بس اپنے سارے داؤں جمع کرو اور پرا باندھ کر ڈٹ جاؤ، جو آج بازی لے گیا وہی کامیاب ہوگا۔ جادوگروں نے آگے بڑھ کر موسیٰ سے کہا موسیٰ اس قصہ کو چھوڑ اور یہ بتا کہ ابتدا تیری جانب سے ہوگی یا ہماری جانب سے۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ ان پر اس تنبیہ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تو فرمایا کہ ابتدا تم ہی کرو اور اپنے کمال فن کی پوری حسرت نکال لو۔ چنانچہ ساحروں نے اپنی رسیاں، بان اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں جو سانپ اور اژدہے کی شکل میں دوڑتی نظر آنے لگیں۔ حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا تو دل میں خوف و ہراس محسوس کیا کہ کہیں لوگ اس مظاہرہ سے متاثر نہ ہو جائیں اور ساحروں کے سحر کو حقیقت نہ سمجھ لیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ تاثر اور رعب قبول حق کے لیے سد راہ بن جائے گا۔ تب خدا تعالی نے ان کو مطمئن فرمایا اور وحی کے ذریعے مطلع کیا کہ موسیٰ خوف نہ کھاؤ، ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ موسیٰ نے جب لاٹھی کو ڈالا تو اژدہا بن کر اس نے ساحروں کے تمام شعبدوں کو نگل لیا اور تھوڑی سی دیر میں سارا میدان صاف ہو گیا، اور اس طرح ساحر اپنے سحر میں ناکامیاب رہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى
فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ سورہ طہ۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ تم پہلے اپنی لاٹھی پھینکو یا پھر ہماری طرف سے پہل ہو۔ موسیٰ نے کہا نہیں، تم ہی پہلے پھینکو، تم ہی پہلے پھینکو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا کرتب دکھایا اور اچانک موسیٰ کو ان کے جادو کی وجہ سے ایسا دکھائی دیا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں سام کی طرح دوڑ رہی ہیں۔ موسیٰ نے دل میں ہراس محسوس کیا کہ اس منظر سے لوگ متاثر نہ ہو جائیں۔ ہم نے کہا اندیشہ نہ کر، تو ہی غالب رہے گا، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے فوراً پھینک دے، جادوگروں کی تمام بناوٹیں نکل جائے گی۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے محض جادوگروں کا فریب ہے اور جادوگر کسی راہ سے آئے کبھی کامیابی نہیں پا سکتا۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين۔ اعراف۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تم اپنی لاٹھی پھینکو یا پھر ہم پھینکیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی پہلے پھینکو۔ پھر جب جادوگروں نے جادو کی بنائی ہوئی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں تو لوگوں کی نگاہیں جادو سے مار دیں اور اپنے کرتبوں سے ان میں دہشت پھیلا دی اور بہت بڑا جادو بنانے والا۔ اور اس وقت ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جو ہی اس نے لاٹھی پھینکی تو اچانک کیا ہوا کہ جو کچھ جھوٹی نمائش جادوگروں کی تھی سب اس نے نگل کر نابود کر دی، بس حق قائم ہو گیا اور وہ جو عمل کر رہے تھے باطل ہو کر رہ گیا۔ بس اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر بولے فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ یونس۔ جب جادوگر موجود ہوئے تو موسیٰ نے کہا تمہیں جو کچھ میدان میں ڈالنا ہے ڈال دو۔ جب انہوں نے جادو کی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں تو موسیٰ نے کہا تم جو کچھ بنا کر لائے ہو یہ جادو ہے اور یقیناً اسے اللہ ملیا میٹ کر دے گا۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ مفسدوں کا کام نہیں سنوارتا، وہ حق کو اپنے احکام کے مطابق ضرور ثابت کر دکھائے گا اگرچہ مجرموں کو ایسا ہونا پسند نہ آئے۔ جادوگروں نے جو کہ اپنے فن کے ماہر و کامل تھے جب عصائے موسیٰ کا یہ کرشمہ دیکھا تو وہ حقیقت حال سمجھ گئے اور جس کو اس وقت تک فرعون اور اس کے درباری لوگ پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے رہے تھے وہ اس کو چھپا نہ سکے اور انہوں نے برسر مجلس یہ اقرار کر لیا کہ موسیٰ کا یہ عمل جادو سے بالاتر خدا کا معجزہ ہے، اس کا سحر سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اور پھر وہ فوراً سجدہ میں گر پڑے اور اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے کیونکہ وہی رب العالمین ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ سورہ طٰہٰ۔ پس سب جادوگر سجدہ میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ سورہ اعراف۔ اور سب جادوگر سجدہ میں گر پڑے، کہنے لگے ہم تو جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ میرا تمام دام فریب تار تار ہو گیا اور موسیٰ کو شکست دینے کی جو آخری تدبیر تھی وہ بھی منہدم ہو گئی، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مصری عوام بھی ہاتھ سے جائے اور موسیٰ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، تو اس نے مکر و فریب کا دوسرا طریقہ اختیار کیا اور ساحروں سے کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ تم سب کا استاد ہے اور تم سب نے آپس میں سازش کر رکھی ہے، تبھی تو میری رعایا ہو آگے لفظ مٹا ہوا ہے ہوئے میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ کے خدا پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اچھا میں تم کو عبرتناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کی جرت نہ ہو۔ پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹواؤں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر
فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ سورہ طٰہٰ۔ فرعون نے کہا، تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ پر ایمان لے آئے، ضرور یہ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں، تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹواؤں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم دونوں میں کون سخت عذاب دینے والا ہے اور کس کا عذاب دیر پا ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ سورہ اعراف۔ فرعون نے کہا، مجھ سے اجاز لیے بغیر، مطلب اجازت ہوگا، اجاز لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ فرعون نے کہا، مجھ سے اجازت لیے بغیر تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، ضرور یہ ایک پوشیدہ تدبیر ہے جو تم نے مل جل کر شہر میں کی ہے تاکہ اس کے باشندوں کو اس سے نکال باہر کرو۔ اچھا تھوڑی دیر میں تمہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا، مگر سچا ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے، خواہ وہ ایک لمحہ کا ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسی بے پناہ روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی زبردست سے زبردست طاقت بھی اس کو مرعوب نہیں کر سکتی۔ دیکھیے وہی جادوگر جو فرعون سے تھوڑی دیر پہلے انعام و اکرام اور عزت و جاہ کی آرزوئیں اور التجائیں کر رہے تھے، ایمان لانے کے بعد ایسے نڈر اور بے خوف ہو گئے کہ ان کے سامنے سخت سے سخت مصیبت اور دردناک عذاب بھی ہیچ ہو کر رہ گیا، اور کوئی دہشت بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی، اور انہوں نے فرعون کی موجودگی ہی میں بے دھڑک اسلام کا اعلان کر دیا۔ اور جب انہوں نے فرعون کی ان جابرانہ دھمکیوں کو سنا تو کہنے لگے، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر واللہ خیر وابقى۔ انہوں نے کہا، ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ سچائی کی جو روشن دلائل ہمارے سامنے آ گئے اور جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے منہ موڑ کر تیرا حکم مان لیں۔ تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر گزر، تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر دے۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، خصوصاً جادوگری کی خطا کہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ ہمارے لیے اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ سورہ شعراء۔ جادوگروں نے کہا، تیرا یہ عذاب ہمارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں، بلا شبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، بے شک ہم اس کے حریص ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، کیونکہ ہم ہو گئے مومنوں میں اول۔ غرض حق و باطل کی اسی کشمکش میں فرعون اور اس کے اعیان و ارکان کو سخت شکست اٹھانی پڑی اور وہ برسر عام ذلیل اور رسوا، اور حضرت موسیٰ پر خدا کا وعدہ پورا ہوا اور کامیابی کا صحرا انہی کے سر پر رہا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر جادوگروں کے علاوہ اسرائیلی نوجوانوں میں سے بھی ایک مختصر جماعت مسلمان ہو گئی، مگر وہ فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے اعلان نہ کر سکی، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اس کی عام قاہرانہ ستم کشیوں لفظ ہے، لیکن یہاں پہ قاہرانہ ستم کیشیوں لکھا ہوا ہے، اور ظلم پرستیوں کے علاوہ اس وقت کی ذلت نے اس کو اور زیادہ غضبناک بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے ان کو تلقین فرمائی کہ اب مومن ہونے کے بعد تمہارا سہارا صرف خدا پر ہونا چاہیے۔ جماعت مومنین نے اس پر لبیک کہا اور وہ خدا کے سامنے گڑ گڑا کر رحمت و مغفرت کی دعائیں اور ظالموں کے عذاب و معصیت سے محفوظ رہنے کی التجائیں کرنے لگے۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم
القوم الکافرین۔ سورہ یونس۔ پھر موسیٰ پر کوئی ایمان نہیں لایا مگر صرف ایک گروہ جو اس قوم کے نوجوانوں کا گروہ تھا، وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتا ہوا کہ کہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے، اور اس میں شک نہیں کہ فرعون سرزمین مصر پر متمردانہ قابض اور ظلم و استبداد میں بالکل چھوٹ تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لوگو، اگر تم فی الحقیقت اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس کی فرما برداری کرنا چاہتے ہو تو چاہیے کہ صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم قوم کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہم کو اپنی رحمت سے منکروں سے نجات دے۔ الحاصل فرعون حضرت موسیٰ کی روحانی قوت کا یہ مظاہرہ دیکھ کر بے حد مرعوب ہو گیا، اور اگرچہ وہ جادوگروں پر اپنے انتہائی غیظ و غضب کا اظہار کرتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ سے اس وقت کچھ کہنے کی مطلق ہمت نہ پڑی، اور درباریوں اور ارکان سلطنت نے یہ جب احتجاج کیا کہ تو موسیٰ کو قتل کیوں نہیں کرا دیتا، کیا اس کو اور اس کی قوم کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ مصر میں فساد پھیلائیں اور تجھ کو اور تیرے دیوتاؤں کو ٹھکراتے رہیں؟ تو کہنے لگا، تم گھبراتے کیوں ہو؟ میں اسرائیلیوں کی طاقت کو بڑھنے نہ دوں گا اور مقابلہ کے قابل ہی نہ رکھوں گا۔ ابھی یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ ان کی اولاد نرینہ کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا کرو اور صرف لڑکیوں کو چاکری کے لیے زندہ رہنے دو۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ سورہ اعراف۔ اور فرعون کی قوم میں سے ایک جماعت نے فرعون سے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین مصر میں فساد کرتے پھریں اور تجھ کو اور تیرے دیوتاؤں کو ٹھکرائیں؟ فرعون نے کہا، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو باندیاں بنانے کے لیے زندہ رکھیں گے، اور ہم ان پر ہر طرح غالب ہیں اور وہ ہمارے ہاتھوں میں بے بس ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ غافر۔ اور بلا شبہ ہم نے فرعون، حامان اور قارون کی طرف موسیٰ کو رسول بنا کر اور واضح نشان دے کر بھیجا، بس انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا۔ پھر جب وہ ہمارے پاس سے ان کے پاس حق لے کر آیا تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس موسیٰ پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لڑکوں کو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو باقی رہنے دو، اور انجام کار کافروں کا مکر و فریب باطل برباد ہو کر رہا۔ گویا فرعون کا یہ دوسرا اعلان تھا جو بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل سے متعلق کیا گیا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل۔ تاریخ کا یہ مسئلہ ہے کہ جب کسی قوم پر غلامی کی حالت میں صدیاں گزر جاتی ہیں تو اس کی زبوں حالی اور پستی کے حدود یہی ختم نہیں ہو جاتے کہ وہ مفلس و بدحال ہوں اور کاہل و پریشان بال، بلکہ قواعد عملی کی خرابی سے زیادہ ان کے قواعد دماغی بیکار، مضمحل اور ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ہمت و شجاعت مفقود ہو جاتی ہے اور وہ پستی پر ہی قناعت کر لیتے ہیں، نا امیدی ان کا شیوا ہو جاتا ہے اور ذلت و نکبت کو وہ صبر و قناعت سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی مصلح یا پیغمبر اور رسول اس دماغی و عملی پستی سے نکالنے کے لیے ان کو پکارتا اور ہمت و شجاعت پر آمادہ کرتا ہے تو یہ ان کے لیے سب سے مشکل اور ناممکن العمل پیغام نظر آتا ہے، اور کبھی وہ اس راہ کی سختیوں سے گھبرا کر آپس میں دست بگریباں ہونے لگتے اور کبھی اپنی نجات دہندہ پر شک و شبہ کی نگاہ ڈالنے لگتے ہیں، اور اگر اس جد و جہد میں ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو وقار اور سنجیدگی سے بھی گزر کر اظہار مسرت کرنے لگتے ہیں، اور اگر اس راہ میں کوئی آزمائش اور مصیبت کا سوال آ پڑتا ہے تو مصلح یا پیغمبر کو الزام دینے لگتے ہیں کہ ہم کو خواہ مخواہ تو نے اس مصیبت میں پھنسایا، ہم تو اپنی حالت پر ہی صابر و شاکر تھے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کو تبلیغ حق سے لے کر مصر سے خروج کے وقت تک جو حالات پیش آئے وہ اس امر کی زندہ شہادت ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کو جب فرعون اور اس کے درباریوں کی گفتگو کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے صبر اور توکل اللہ کی تلقین کی۔ بنی اسرائیل نے سن کر جواب دیا کہ موسیٰ، ہم پہلے ہی مصیبتوں میں گرفتار تھے، اب تیرے آنے پر کچھ امید بندھی تھی، مگر تیرے آنے کے بعد بھی وہی مصیبت باقی رہی، یہ تو سخت آفت کا سامنا ہے۔
حضرت موسیٰ نے تسلی دی کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، گھبراؤ نہیں، تم ہی کامیاب ہوگے اور تمہارے دشمن کو ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ زمین کا مالک فرعون یا اس کی قوم نہیں ہے، بلکہ رب العالمین اور مختار مطلق خدا ہے۔ بس وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا مالک بنا دے، اور انجام کار یہ انعام متقیوں کا ہی حصہ ہے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ سورہ اعراف۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، بلا شبہ زمین اللہ کی ملک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے، اور انجام کی کامیابی متقیوں کے لیے ہی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے اور تیرے پیغام لانے کے بعد بھی مصیبت ہی میں گرفتار ہیں۔ موسیٰ نے کہا، وہ وقت قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو برباد کر دے گا اور تم کو اس زمین کا خلیفہ بنا دے گا، اور پھر دیکھے گا کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ فرعون کے مظالم کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، اور بنی اسرائیل اور قبطی مومنوں کو آزادی کے ساتھ مصر سے چلے جانے پر راضی نہیں ہے، اس لیے خدا کے فیصلہ تک تم سرزمین مصر ہی میں اپنے گھروں کو مساجد بنا لو اور ان کو قبلہ رخ کر کے خدا واحد کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ کہ خدا کی وحی کا یہی فیصلہ ہے۔ اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی، بار الہا، فرعون اور فرعونیوں کو تو نے جو دولت و ستوت عطا فرمائی ہے اس پر شکریہ ادا کرنے کے بجائے وہ تیرے بندوں پر جبر اور ظلم و ستم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، اور تیری راہ حق کو نہ تو یہ خود قبول کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے ہیں، بلکہ جبر و تشدد سے کام لیتے ہیں۔ لہٰذا اب تو ان کے مظالم کا ذائقہ چکھا اور ان کی اس دولت و ثروت کو تباہ و ہلاک کر دے جس پر یہ نازاں ہیں، اور جس طرح یہ ایمان کی سچائی کو ٹھکرا رہے ہیں تو بھی ان کو ایمان کی دولت کے بجائے اب ایسا دردناک عذاب دے کہ ان کی داستان دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ سورہ یونس۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون پر وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصری مکان بناؤ اور ان کو قبلہ رخ تعمیر کرو اور ان میں نماز قائم کرو، اور جو ایمان لائے ہیں انہیں کامیابی کی بشارت دو۔ اور موسیٰ نے دعا مانگی، خدایا تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو اس دنیا کی زندگی میں زیب و زینت کی چیزیں اور مال و دولت کی شوکتیں بخشی ہیں، تو خدایا کیا یہ اس لیے ہے کہ تیری راہ سے یہ لوگوں کو بھٹکائیں؟ خدایا ان کی دولت زائل کر دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے کہ اس وقت تک یقین نہ کریں کہ جب تک عذاب دردناک اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا، میں نے تم دونوں کی دعا قبول کی، تو اب تم اپنی راہ میں جم کر کھڑے ہو جاؤ اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو میرا طریقہ کار نہیں جانتے۔ فرعون نے اپنے سرداروں سے اگرچہ اطمینان کا اظہار کر دیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ کے روحانی غلبہ کا خیال اس کو اندر ہی اندر گھلائے ڈالتا تھا، اور بنی اسرائیل کی اولاد نرینہ کے قتل کے حکم سے بھی اس کو سکون قلب نصیب نہ تھا۔ آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو قتل کیے بغیر یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، لہٰذا سرداروں اور ندیموں سے ایک روز کہنے لگا کہ اگر موسیٰ کو ہم نے یوں ہی چھوڑ رکھا تو مجھے یہ خوف ہے کہ یہ تمہارے دین کو بھی آہستہ آہستہ بدل ڈالے گا اور تمام مصر میں فساد مچا دے گا۔ اب یہی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسے متکبر و مغرور سے کیا ڈرتا ہوں جو خدا کے یوم حساب سے نہیں ڈرتا۔ میرا پشت پناہ تو وہی ہے جو میرا بھی پروردگار ہے، اور تم سب کا بھی صرف اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ وليدع ربه انی اخاف ان يبدل دینکم او ان يظہر فی الارض الفساد وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔
سورہ مومن۔ اور فرعون نے کہا مجھے موسیٰ کو قتل ہی کر لینے دو، اس کو چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے یا زمین میں فساد برپا کر دے۔ اور موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا ہے۔ فرعون اور اس کے سردار جب اس گفتگو میں مصروف تھے تو اس مجلس میں ایک مصری مرد مومن بھی تھا جس نے ابھی تک اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو اپنے قوم کے ان افراد کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ کی جانب سے مدافعت کی کوشش شروع کی اور ان کو سمجھایا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنے چلے ہو جو یہ سچی بات کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور جو تمہارے سامنے اپنی صداقت پر بہترین دلائل و نشانات لایا ہے، اور بالفرض اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ سے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کی ان وعیدوں سے ڈرو جو وہ تم کو خدا کی جانب سے سناتا ہے۔ فرعون نے مرد مومن کا کلام قطع کرتے ہوئے کہا کہ میں تم کو وہی مشورہ دے رہا ہوں جس کو اپنے خیال میں درست سمجھتا ہوں اور تمہاری بھلائی کی بات کہہ رہا ہوں۔